أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے اعلان کر دیا تھا، خبر کر دی تھی کہ ضرور ان کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا سربراہ جو انہیں برے عذاب میں مبتلا رکھا کرے گا. یہ تسلسل جاری رہے گا صبح قیامت تک. درمیان میں وقفے آ سکتے ہیں راحت کے، جیسے ابھی چل رہا ہے ان کی راحت کا وقفہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ضرور ان کے اوپر قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یا ایسے سربراہ کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں عذاب دیتے رہیں گے، سخت عذاب. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے. اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وَإِنَّهُ اور یہ دیر ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیر تو ہمارے حساب سے ہے، ورنہ آدمی کی جو اعمال ہوتے ہیں، روش ہوتے ہیں، اس کی پاداش میں جب پکڑ ہوتی ہے وہ بر وقت ہوتی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ایک عذاب تو اللہ نے ان کو یہ دیا کہ ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ در گروہ بانٹ کر رکھ دیا ہے. آج بھی دیکھیے یہود، خیر تشریح میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں بعض لوگ اچھے بھی ہیں تو کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کی آزمائش کی، ہم ان کی آزمائش کرتے رہیں، خوبیوں میں بھی، اچھے حالات میں بھی اور برائیوں میں بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے سچی بات کی طرف. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، ان کے پیچھے آئے ناخلف جو وارث بنے، کتاب کے لیتے ہیں اسباب اس دنیاوی زندگی کے معمولی چیزوں کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ان کے پیچھے ایسے ناخلف آئے جو وارث بنے، جو لیتے ہیں اسباب اس دنیاوی زندگی کا، مطلب معمولی باتوں کے عوض میں دین کو بیچ دیتے، فتوے دے دیتے، اپنی مرضی سے تشریح کر دیتے. ایسے لوگ ان میں پیدا ہوئے، اور یہی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس فتنے کو حضرت عیسیٰ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ کی کوشش کی وجہ سے ان کا یہ
گورکھ دھندا بند ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور وہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اپنے انجام تک پہنچا چکے، مگر ویسا نہیں ہے۔ بہرحال وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور یہ سب کرنے کے بعد ان کی بے شرمی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ نبیوں کی اولاد ہے، ایسا ان کا تصور۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسے ہی اسباب ایک بار کر دیں گے، پھر توبہ کریں گے، بولیں گے ٹھیک ہے مغفرت ہو جائے گی، لیکن پھر ویسے اسباب دوبارہ آ جائے، پھر کوئی جیب گرم کرنے والا مل جائے، کوئی بہت بڑی اسٹیٹس والا مل جائے کہ اس کو خوش کر کے فیوچر میں کچھ کام نکل سکتا ہے، تو پھر اسی روش پر آ جاتے ہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسے ہی اسباب ان کے سامنے پھر آ جائے تو وہ اس کو لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے کتاب میں یہ عہد، یہ ایگریمنٹ اور یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر، یعنی اللہ سے متعلق، دین سے متعلق، شریعت کی باتیں حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ ان کی کتاب میں لکھا ہے اس کو انہوں نے پڑھا بھی ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی دنیاوی زندگی کے ظاہری اسباب جس کو یہ سمجھ رہے کہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی ہے ہی کتنی، اور اس میں بھی یہ فائدہ جس کو وہ کما رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے وہاں کی نعمتیں ملے گی۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ جو لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں پتہ ہے ان کو کہ یہ ہمارا سورہ اعراف چل رہا ہے، اور سورہ اعراف میں بھی تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات چل رہے تھے ابتدا میں۔ اس کے بعد عمومی طور پر بنی اسرائیل کے تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے ذریعے سے جو بے اعتدالیاں ہوتی رہی، جو سرکشیاں وہ لوگ کرتے رہے، جن نافرمانیوں کا ارتکاب وہ کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جو درس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، اس میں تذکرہ آیا تھا ایک بستی والوں کا، جن بستی والوں کو منع کیا گیا تھا۔ کون سی بستی والے؟ ایلات، میں بتا چکا ہوں، جو سمندر کے کنارے آباد تھے، اور چونکہ ساحلی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے زیادہ تر کاروبار سی پروڈکٹس سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے نا، سمندری جو ہوتے ہیں انہی پر ان کا سارا انحصار ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بنگال چلے جائیے آپ، بنگال کا زیادہ تر کاروبار کیا ہے؟ فش، ہے نا، اور بنگال جانے کی ضرورت نہیں، اتنی سرحدیں، یعنی اتنی ریاستیں عبور کر کے آپ ہمارے ہی ریاست میں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، بامبے سے لگ کر جو علاقہ ہے کوکن کا کیا علاقہ ہے وہاں، رتنا گری کوکن جو ہے، وہ کوکن کے اندر کیا چلتا ہے؟ سب فش چلتا ہے۔ کیرلا ورلا کا جو ساحلی پٹا ہے وہاں پہ بھی یہ چلتا ہے۔ تو بہرحال تو جو بستی والے سمندر کے کنارے آباد تھے اور ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار تھا فش کا، بہرحال وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ان کے لیے ساری نعمتیں اللہ نے وافر مقدار میں رکھ دی تھی، بس ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ صرف سنیچر کا دن اس کو مختص کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس دن عبادت کے علاوہ ایک منٹ بھی کچھ کام نہیں کرنا، اور ہفتے کے 5-6 دن مچھلیاں کم آتی تھی، اس دن زیادہ آتی تھی، وہ سرکشی کا شکار ہوئے، پھر بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، وہ تذکرہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سارے تذکرے کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ صرف واقعات سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بتائیں اس لیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو کس طریقے سے منع کیا گیا تھا، وہی روش کا وہ شکار اگر تم لوگ ہوگے تو اس طرح کے نہ صحیح لیکن بہرحال عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان کو سنیچر کا ایک دن منع کیا گیا تھا، ہمارے لیے جمعہ کے دن میں بہت تفصیل سے گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ حرام ہے پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک جمعہ کی سے ریلیٹڈ تیاری کے علاوہ کوئی کام بھی کرنا حرام ہے، کوئی کام بھی کرنا حرام ہے۔
بالکل سخت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے پاس دیکھیے معاشرے میں کیا حال ہے، ہوتا ہے اذان بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، بلکہ امام خطبے سے نیچے اترتا ہے تب لوگ آتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارا تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا، اور اس لیے بھی تفصیل سے سنا دیا کہ جماعت کے بچے آئے ہوئے ان کے سامنے بات آ جائے۔ آج جو حصہ ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود ایک ایسی بدبخت قوم ہے کہ ہر مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، پھر اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ اب نہیں کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد اسی روش پر آتے تھے۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ قیامت تک ان کے اوپر ایسے لوگ آتے رہیں گے جو انہیں ہر وقت عذاب دیتے رہیں گے اور انہیں تکلیفیں دیتے رہیں گے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج اگر یہود ہم کو لگ رہے ہیں کہ مضبوط ہے، زور آور ہے اور قبضہ کرتے جا رہے ہیں، معصوموں کو شہید کرتے جا رہے ہیں اور پاورفل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی یہ حالت قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ عذاب اوور آل اور مجموعی طور پر ہوتا ہے، درمیان میں وقفے ملتے رہتے ہیں مہلت کے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہی کے مہلت کا زمانہ ہے، یا پھر آپ اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ چیونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ چیونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کو پر نکل آتے ہیں۔ چیونٹی کو عام طور پر ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، لیکن جب موت آتی ہے نا اس کے آخری وقت ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ اس کے پر نکل آتے ہیں، اڑنے لگتی ہے اور مر جاتی ہے۔ یا پھر اور آسان مثال سے سمجھاؤں، چراغ کو جب بجھنا ہوتا ہے تو بہت تیزی سے پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے۔ چراغ کو جب بجھنا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے انشاءاللہ یہ ان کا پھڑپڑانے کا وقت ہے، اللہ ذلیل کرے گا۔ اور دنیا میں کہ تاریخ کے کئی مرحلے ہیں جس میں بہت بری طرح سے یہ ذلیل ہوئے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، قرآن کا ہمارا تو یہ ایمان ہے، ایقان ہے کہ ہر حرف دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قرآن کے چیلنجز، قرآن کے دعوے اور قرآن کی گزشتہ قوموں کے بتائے ہوئے واقعات میں سرے منہ ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ہے، نہ ہوگی۔ برابر جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ یہود کی تاریخ دیکھیے، خود حضرت عیسیٰ کے 70 عیسوی میں، کتنی عیسوی میں؟ یہود تو ان سے بھی ہزاروں سال پہلے سے نا، حضرت عیسیٰ سے 70 عیسوی میں میجر ٹائٹس نام کا ایک بندہ تھا جس نے ان کے اوپر یروشلم میں تقریباً جمع کر کے ایک دن میں، لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن میں 1.5 لاکھ یہودیوں کو ختم کر دیا تھا ٹائٹس۔ اور بہت زیادہ لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ کے، ابھی اسی 20ویں صدی میں ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے وقت میں، جس کو یہ لوگ ہولوکاسٹ کا نام دیتے ہیں، کیا ہے ہولوکاسٹ کا نام؟ پورے ایسٹرن یورپ سے، مشرقی یورپ سے تمام جیوز کو جمع کر کے کانسٹینشن کیمپ کے نام سے ایک جگہ تھی جہاں پر ان کو جمع کیا گیا، اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو پوری دنیا سے جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ کتنے؟ 60 لاکھ۔ کچھ لوگ کہتے 40 لاکھ۔ 40 لاکھ بھی کچھ کم ہے۔ آج دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کی آبادی 10-20 لاکھ نہیں ہے، کچھ ہے ایسے ممالک، کویت وغیرہ، یہ وہ دیکھ لو آپ، عرب ممالک، کیا ہے ان کی آبادی؟ 40 نہیں 60 لاکھ ہے، بلکہ تو 60 لاکھ۔ اور مارا بھی کیسے ہے؟ کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے آپ نے؟ ہٹلر نے، ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو جمع کیا جاتا اور پہلے ان کے پورے سر کے بال ہی نہیں، پورے جسم کے بال نکالے جاتے ہیں، پورے جسم کے بال، بالکل چکنا گھڑا بنا دیتے ان لوگوں کو۔ اور ان بالوں کا بعد میں ان نازیوں نے کیا کیا ہے؟ ان بالوں سے ان لوگوں نے اپنے آفیسز کے ڈورمیٹ اور قالین بنائے۔ کیا بنائے؟ ڈورمیٹ، اور ڈورمیٹ سمجھتے؟ پاپوش، یہ جو گیٹ کے پاس، دروازے کے پاس پیر پوچھنے کے لیے بنا رہتا ہے، ڈورمیٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ ڈورمیٹ اور قالین بنائے ان لوگوں نے ان کے بالوں کے۔ اور سزا بھی کیسی دی جاتی تھی؟ سزا ایسی دی جاتی تھی کہ گیس کے بڑے بڑے چیمبر بنائے گئے تھے، بال پورے نکال دیے جاتے اور ان کو اس گیس کے چیمبر میں اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل اے سی ہے نا، اے سی، فروٹ پکنے کے اے سی بنے ہوئے ہیں،
کے اندر فروٹ رکھ دیتے، گیس آن کر دیتے، ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر فکس کر دیتے اور پرٹیکولر ٹائم کے بعد اس کو کھولے تو معلوم ہوا کہ 2 دن پہلے کچا نکالا ہوا کیلا بالکل فریش پیلا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو اس طریقے سے گیس چیمبر میں چھوڑ دیا جاتا، لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ، اور یا ہزاروں کی تعداد میں، جو بھی اس کی کیپیسٹی رہی ہو، اور اس کے بعد گیس آن کیا جاتا، مر جاتے تو مرنے کے بعد اس کے لیے انہوں نے خاص مشینیں تیار کی تھی کہ اس کے بعد مشینوں سے ان کے گوشت کو چورا کر ڈالتا۔ ہٹلر کا یہ حکم تھا، ان کا پورا ایک پروسیس تھا، گوشت کو چورا کر ڈالتے اور چورا کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی کیمیکل تھا، جو کیمیکل اس کے اوپر چھڑکتے اور وہ سب چورا ہو گیا، کیمیکل ڈالتے اور پھر بعد میں وہ خشک ہونے کے بعد اس کو وہ اپنے کھیتیوں میں کھاد کے طور پر اس کو استعمال کیا، ان لوگوں نے کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ہٹلر کی تاریخ میں لکھا ہے، یہ کوئی اول فول ادھر ادھر کی ہواوں کی نہیں اڑا رہا ہوں، ایسا سخت عذاب دیا ہے۔ اور آج بھی جو دکھ رہے نا یہ اپنے کو تھوڑے، یہ تو ان کے ابا جان ناجائز جو ہے ان کے زور پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں 7 اکتوبر کو جیسے ہی 5000 میزائل داغے گئے کہ بغیر اس کی مدد مانگے کہ ابا نے بھیج دی ادھر سے بیڑا، مانگا تھا کیا انہیں نے مدد؟ سیدھا سمندری بیڑا پہنچا دیا باپ نے، ناجائز باپ نے، حرامی ہے سر، خبیث کہیں کے، پہنچا دیا انہیں۔ تو یہ اتنی مستعدی کیوں دکھایا اس نے؟ دراصل ان سے کوئی پیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتا دوں، اور میں نے ابھی کہا کہ قرآن کا ایک چیلنج، یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہود اور نصارہ کے درمیان قیامت تک کے لیے نفرت ڈال دی ہوئی ہے، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہے، اس لیے کہ آئیڈیالوجی دونوں کی میل نہیں کھاتی ہے۔ کرسچنز حضرت عیسیٰ کو مانتے کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ان کو خدا بنا رکھا ہے، اور جیوز وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرائسٹ کو ختم کیا ہے۔ یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ جیوز نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اب آپ سوچو کہ جس کو خدا مانتے ہیں اسی خدا کے قاتلوں کو اتنی مدد کر رہے، تو کہیں دماغ میں بات آتی ہے۔ دراصل یہ مدد اس پورے ایسٹرن علاقے میں، امریکہ جو اس وقت سپر پاور بنا ہوا ہے، اس کو اپنی سپر پاور کی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہے، اور مینٹین یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا اسلامک ریجن جو ہے، پورا جو خلیجی پٹہ ہے، اور اس کے بعد اس سے لگ کر پاکستان اور پھر ایران اور ادھر یورپ تک چلے جائیے آپ، تاجکستان، کمانستان، جتنے بھی ہے، قزاقستان اور پھر ترکی، یہ سب علاقے اگر ایک ہو جائے اور ساری ایک ہی آئیڈیالوجی کے ہو، اور کبھی کوئی مسئلہ ہو سب ایک ساتھ ہو جائے، تو اس کا سپر پاورزم کہاں باقی رہے گا؟ تو اس کو درمیان میں کوئی ایسا ناسور لا کر رکھنا تھا جو اس کی اس پوزیشن کو مینٹین کرنے میں کردار ادا کرے۔ تو یہ 1000 دماغ کے باوجود، اعلیٰ ترین جینیس قوم، لیکن اس کے باوجود دنیا کی مالدار ترین قوم، لیکن اس کے باوجود آج بھی دوسروں کے اعلی کار بنے ہوئے، پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ڈھونڈ کے لا کے بسا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی حالات ہوئے، اب کیا ہے اس نیوز کی آتھینٹسٹی یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایسا سنا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ یہودی اب وہاں سے جو ہے تو مردود بھاگ چکے ہیں۔ اب جو بھی منظرنامہ یہ اگر نظر آ رہا ہے نا، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو وہاں پر قابض ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہٹلر نے پورے ایسٹرن یورپ سے انہیں جمع کر کے لایا تھا اور ایک ساتھ 60 لاکھ کو مارا تھا، یہ تو قرآن اور حدیث میں بہت پہلے بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق میں۔ کہاں اتریں گے؟ دمشق۔ اور دمشق کہاں ہے؟ سیریا میں۔ سیریا کہاں ہے؟ ان سے لگ کر ہے، لبنان، فلسطین، سیریا، وہاں اتریں گے۔ اور اترنے کے بعد اس وقت جب حضرت عیسیٰ اتریں گے، تقریباً کرسچن مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے،
اور پھر دنیا بھر کے یہودوں کو یہ جو جمع ہو رہا ہے نا، یہ خدائی نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے، یہ سب جمع ہو رہے ہیں، کامیاب بھی ہو جائیں گے، بلکہ یہاں تک ہے کہ شاید بیت المقدس کو یہ لوگ مسمار بھی کر دیں گے، اور جب مسمار کریں گے تو اس کے بعد جو لاوا پکے گا حکمرانوں کے برخلاف عوام کا، وہ ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن پھر دجال کی سازشوں کے تحت وہ جمع ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ چن چن کر ایسے ماریں گے کہ حدیث میں صحیح ترین روایتوں میں ہے کہ اگر کسی پتھر کے نیچے وہ خبیث چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا او مسلمان یہاں دیکھو یہ خبیث کا بچہ چھپا ہے۔ اس طریقے سے تو قرآن نے جو کہا ہے ذلت اور رسوائی ان پر تھوپ دی گئی ہے، یہ اپنے ناجائز باپ کے طفیل میں آج تھوڑا سا ناچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا سپر پاور، یعنی کہ دنیا کے دیگر کنٹریز کو ویپنز سپلائی کر رہا ہے، کس پوزیشن میں ہے اسرائیل، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ سکون کا ایک دن میسر نہیں، اس کا ہر وقت گھرا ہوا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا ضرور قیامت تک کوئی نہ کوئی بھیجتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ قابض ہو رہے ہیں، دنیا کی لاکھوں سال کی عمر کا تجزیہ کرتے چلے تو اس میں یہ 40-50 سال کوئی وقت نہیں رکھتے، اور یہ تھوڑی سی ان کی جو ان کو حوصلے مل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، فتوحات مل رہی ہیں، تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان پر ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں گروہ میں بانٹ رکھا ہے۔ آج مسلمانوں پر اللہ کا یہ انعام تو ہے کہ جہاں بھی ہوتے ایک ساتھ ہوتے، چاہے اس کے لوگ کچھ بھی تجزیہ کرتے رہے، انالائز کرتے رہے، لیکن اسی یکجا رہنے کی قوت ہے کہ اغیار حوصلے نہیں کر پاتے ختم کرنے کے، ہے یا نہیں؟ آج کل ہم لوگ یہ رونا روتے، اور بھائی وہ ماڈرن سوسائٹیز میں مسلمانوں کو الاؤ نہیں کرتے۔ ارے اچھا ہے اللہ کے بندے الاؤ نہیں کرتے، اگر انہوں الاؤ کر دی تو وہاں کے جا کے مردود تم تو کب کے اپنی تہذیب کا لبادہ اڑا کر نکال کر پھینک دو گے۔ کتنے ایسے ہیں جو ماڈرن سوسائٹیز میں ماڈرن ماحول میں رہتے ہیں، مسجدیں ان کے گھروں سے دور ہوتی ہے، نمازوں کو نہیں جاتے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، یعنی جو سوسائٹی کا ہے اس میں مرج ہو جاتے ہیں، اس میں اسیملیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تازیانہ ہے اس وقت کا، تو وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہ لوگ نہیں دے رہے تم کو سوسائٹیوں میں جگہ، اچھا ہے رہو ایسی سلم علاقوں میں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں گروہ در گروہ بانٹ دیا، یہ بھی عذاب ہے۔ اور آج اگر مسلمان متحد ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن متحد جسمانی طور پر ہیں، ذہنی طور پر جتنا مسلمان بٹا ہوا ہے، نظریاتی طور پر، عقائد کے اعتبار سے، آئیڈیالوجی کو لے کر، آج دنیا میں اتنا کوئی بھی قوم بٹی ہوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل کے اس تذکرے سے مسلمانوں کو عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اقبال نے جو کہا ہے نا، دیکھیے پھر اقبال کا تذکرہ آ گیا، روز آ رہا ہے اقبال صاحب ذہن پہ سوار ہو گئے ایسا لگ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہم الصالحون، ان میں کچھ لوگ نیک بھی ہیں، سب کے سب برے نہیں ہیں۔ جیسے میں گزشتہ درس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج فلسطین کے جو حالات ہیں تو فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بہت سے جیوز، ایون خود اسرائیلی نیشنلز جو وہاں کے باشندے ہیں وہ بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، وہ خبیث نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اس کے ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں برے بھی ہیں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھائی کے ذریعے سے بھی، اچھے حالات، اچھے دن، حکومت، دولت، عقل، ان کے ذریعے سے بھی آزمائشیں کی،
والسیئات، اور برائیوں میں بھی آزمائش کی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، تو ان آزمائشوں میں یہ دیکھا گیا کہ بعد والے جتنے بھی ناخلف آتے رہے وہ ان سے سبق نہیں لیتے رہے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ چند ٹکوں کے عوض اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے سے باز نہ رہے۔ اگر علماء ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں، تو اپنے ضمیر کا سودا کرنے سے باز نہیں رہے۔ کسی نے خوش کر دیا، رائے بدل دی، کسی نے جیب بھر دی تو فیصلہ اور فتویٰ غلط دے دیا۔ یہ ان کے علماء کا مزاج بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ جب بات کرو گے حق بات کرو، جب بات کرو گے حق بات کرو، سب کچھ لیا گیا تھا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور ایسے نہیں کہ عہد لیا گیا اور چھوڑ دیا گیا، ان کی کتابوں میں یہ لوگ خود پڑھ چکے ہیں کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن نہیں مانے۔ رسوائی مقدر بنی، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک اب کوئی نہ کوئی ایسا آتا رہے گا جو ان کی سرکوبی کرتا رہے گا، اور کرے گا انشاءاللہ، کرے گا ضرور۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کہ تم نہیں سمجھتے ہو۔ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔